اور جیسا میں نے پہلے عرض کیا ہوا تھا، بن سلمان جب اقتدار میں آیا تو میں نے عرض کیا ہوا تھا کہ یہ وہ مروان حمار ہے بنو امیہ کا. بنو امیہ کی حکومت کا آخری حکمران مروان تھا اور اس کو مروان حمار کہتے تھے. اس نے بنو امیہ کی حکومت کا خاتمہ کیسے ہوا؟ جنگ لڑ رہا تھا وہ، ابو مسلم خراسانی یہ بنو عباس کی طرف سے لڑ رہا تھا. یہ شیعہ تھا ابو مسلم خراسانی، امام جعفر صادق کا پیروکار تھا، لیکن ایجنٹ بنا ہوا تھا بنو عباس کا. تشیع کا پرچم اٹھا کے بنو عباس کے لیے اقتدار کے لیے میدان ہموار کر رہا تھا ابو مسلم خراسانی. اور اس نے جنگ لڑی بھرپور طریقے سے. اصل بنو امیہ کی کمر توڑی اسی ابو مسلم خراسانی نے، شیعہ کمانڈر نے. پھر جس کو بنو عباس جب حکومت مل گئی تو بنو عباس نے اس کو قتل کروا دیا، چونکہ یہ زیادہ مقبول اور مشہور ہو گیا تھا. اور امام صادق علیہ السلام کو اس شخص سے بہت نفرت تھی. اس نے خط لکھا، امام علیہ السلام نے پڑھے بغیر تنور میں ڈال دیا، جلا دیا وہ خط، اور لعن کی اس کے اوپر، اور اعلان برات کیا کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کے ساتھ یہ جنگ لڑ رہا تھا مروان اموی خلیفہ، اور جنگ کے دوران اس کو پیشاب آ گیا گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے. تو یہ گھوڑے سے اتر کے کسی جگہ بیٹھا رفع حاجت کے لیے، اور ابھی مسلم کی فوج کے ایک سپاہی نے جا کر اس کو اسی حالت میں قتل کر دیا. وہاں سے عربوں کے اندر محاورہ بن گیا، آج بھی محاورہ ہے، ذہبت الدولت ببولۃ، یعنی پوری سلطنت و حکومت ایک پیشاب کی نظر ہو گئی. یہی کام اس نے کرنا ہے، اس نے بھی یہی کام، اسی طرح یہ سلطنت زائل کرے گا، آل سعود کی نابود کرے گا. یہ دولت بھی ایک بولا کے ذریعے سے ختم ہو جائے گی، چونکہ کام اس کے ایسے ہیں. یوں نہیں ہے کہ اگر چند وظیفہ خار مفتی چپ ہیں تو مذہبی سارا طبقہ چپ ہے، یا وہ متدین سارا طبقہ چپ ہے، ایسے تو نہیں ہے. کچھ بالآخر عکس العمل آئے گا. جس تیزی کے ساتھ یہ بڑھ رہا ہے پوری دنیا میں بھی آئے گا، مسلمان دنیا سے. اور مسلمانوں کی خاموشی بڑا جرم ہے اس وقت، کہ مقدس سرزمینوں کو کیا آلودہ کر رہے ہیں اور سارے چپ بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں بولتے نہیں ہیں، نہ علماء بولتے ہیں. چونکہ سب نے جانا ہے نا، آپ دیکھ لیں شیعہ بھی نہیں بولتے، چونکہ شیعہ نے بھی عمرہ تو کرنا ہے، حج کروانا ہے، حج کے اس کا کوٹا ہے. یہ حج کا کوٹا ختم ہو جائے گا، یہ عمرہ کرنے جائے گا، وہ پکڑ لیں گے ادھر ہی. اس لیے مفادات کی خاطر کوئی بولتا نہیں ہے. لیکن یہ زیادہ عرصہ یہ سکوت نہیں رہے گا، آگے بڑھے گی بات. بن سلمان نے یہ جو میں نے اشارہ کیا ہے آپ کو، تحلیل کی ہے کہ بن سلمان پہلے عالمی ماحول بنائے گا، مسلمانوں کو بھی اسی فساد میں رنگے گا، پھر سعودیہ میں یہ سارا کچھ ادم مچے گا. اس کے لیے اس نے کوشش شروع کر دی ہے. حقیقی رخ یہ ہے کہ بن سلمان جو کچھ کر رہا ہے آل سعود کے اقتدار کے خاتمے کی طرف ہر قدم اٹھا رہا ہے. یہ یاد رکھیں گے، آپ کی زندگیوں میں ہی یہ واقعہ رونما ہوگا. آپ دیکھیں گے اپنی آنکھوں کے ساتھ کہ بن سلمان کی اپنائی ہوئی پالیسیاں ہی اس خاندان کی سلطنت کے خاتمہ کا باعث بنے گی. لیکن بعد میں ہونا کیا ہے، کیا ہو سکتا ہے، ممکنہ صورتحال کیا ہو سکتی ہے جدھر بن سلمان لے کے جا رہا ہے؟ یا وہی جیسے مصر میں ہوا، مراکش میں ہوا، ٹیونس میں ہوا، وہ عربی بہار، عربک سپرنگ، جمہوریت بحال ہو جائے گی، امریکی نظام آ جائے گا، برطانوی آ جائے گا، جس کا زیادہ امکان ہے، زیادہ قوی امکان اس کا یہ ہے. دوسرا متشدد، چونکہ سعودی عرب کے اندر مذہبی متشدد کم نہیں ہیں اور باقی دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں اور طاقتور ہیں. اسامہ بن لادن ان میں سے ایک تھا، بلینر، اور اس طرح کے بلینر کئی ہیں جن کا نظریہ اس سے ملتا جلتا ہے. وہ بھی طاقت کا استعمال کر کے پیسے کا ممکن ہے اس کے خلاف مذہبی محاذ شروع کریں. اور پھر یہ بھی امکان ہے کہ سعودی عرب کو جس طرح اسرائیل اکسا رہا ہے، خطے میں کسی طاقتور ملک کے خلاف، جیسے ایران ہے، ایران کے خلاف جنگ میں دھکیل کے
اس کے اقتدار کا خاتمہ کر دیں. یہ بھی ممکن ہے صدام کی طرح. جیسے صدام بہت طاقتور تھا اور اربوں نے پیسہ دے کر صدام کو ایران کے خلاف جنگ میں اتارا اور وہی جنگ اس کے خاتمے کا باعث بن گئی. اس کے لیے بھی اسی طرح کی پلاننگ ممکن ہے کی جائے اور یہی صورتحال اس کے ساتھ بھی پیش آئے گی.